السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے عہد حکومت میں عراق کے والی زیاد بن ابی کو بڑے وسیع اختیارات حاصل تھے۔ وہ نہ صرف عراق کے داخلی نظم و نسق اور امن و امان کا ذمہ دار تھا، بلکہ اس بات کا بھی مجاز تھا کہ بعض صوبوں کے گورنر اپنی صوابدید کے مطابق مقرر کر سکے۔ ایک مرتبہ خراسان کے گورنر کی جگہ خالی ہوئی تو اس نے بصرہ میں مقیم ایک معمر صاحب رسول کو بلا بھیجا۔ جب وہ تشریف لائے تو زیاد نے ان کی حد سے زیادہ تعظیم و تکریم کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ خراسان کے گورنری قبول فرمائیں۔ ان صاحب رسول نے زیاد کی پیشکش کا شکریہ ادا کیا، لیکن اسے قبول کرنے سے معذرت کر دی۔ زیاد نے بہت اصرار کیا، لیکن وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ یہ خبر عوام الناس میں پھیلی تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اے صحابی رسول، آپ نے خراسان کا گورنر بننے سے کیوں انکار کیا؟ آپ کے اس منصب پر فائز ہونے سے یہ صوبہ خیر و برکت سے معمور ہو جاتا۔ انہوں نے جواب دیا، تم حیران ہو کہ میں نے اتنا بڑا عہدہ قبول نہیں کیا، لیکن مجھے یہ ہرگز پسند نہیں کہ میں تو اس کی تپش میں نماز پڑھوں اور تم لوگ اس کی ٹھنڈک میں سجدہ ریز ہو۔ مجھے یہ خوف ہوا کہ میں نے تو دشمنوں کے خلاف جان کی بازی لگائی ہو اور عین اس وقت میرے نام زیاد کا کوئی ناجائز حکم پہنچے۔ اگر اس صورت میں اس کی تعمیل کروں تو میری آخرت برباد ہو جائے، اور اگر تعمیل نہ کروں اور واپس آ جاؤں تو میری گردن مار دی جائے۔ یہ صاحب رسول جنہوں نے محض خوف آخرت سے اتنا بڑا عہدہ مسترد کر دیا، حضرت عمران بن حسین تھے۔ سیدنا حضرت ابو نجید عمران بن حسین کا شمار بڑے عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق بنو کعب سے تھا، جو مرو الزہران اور اس کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عمران اپنے والد اور ہمشیرہ کے ساتھ سن ہجری کی ابتدا میں سعادت اندوز اسلام ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، لیکن محدث ابن خزیمہ اور حافظ ابن حجر نے اس سلسلہ میں جو روایت نقل کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اصحاب ہجرت نبوی سے پہلے کسی وقت مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے۔ اس میں بھی حضرت عمران کو تقدم حاصل ہے۔ اس روایت کے مطابق حضرت عمران کے قبول اسلام کے بعد مشرکین قریش کی ایک جماعت ان کے والد حسین بن عبید کے پاس آ گئی۔ حسین اپنے قبیلے کے سربرآوردہ لوگوں میں سے تھے اور قریش کے نزدیک ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ انہوں نے حسین سے کہا کہ آپ ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرنا ترک کر دیں۔ حسین مشرکین قریش کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامگاہ پر گئے اور دروازے کے قریب بیٹھ گئے۔ ان سے پہلے حضرت عمران اور ان کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکے تھے اور اس وقت بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو دیکھا تو فرمایا، شیخ کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب چلے گئے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابن مطلب، یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سن رہے ہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کی مذمت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے والد بڑے احتیاط پسند اور بھلے آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بتاؤ کہ کتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہو؟ حسین نے جواب دیا، 8 کی۔ 7 معبود زمین پر ہیں اور ایک آسمان میں۔ حضور نے پوچھا، اچھا تو جب تم پر مصیبت آتی ہے تب کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا، آسمان والے معبود کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا،
اور جب تمہارے مال پر تباہی آ جائے تب کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا آسمان والے خدا کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تو تنہا تمہاری فریاد سنتا ہے اور تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ جب تم لوگ اس کو مصیبت کے وقت پکارتے ہو تو امن کی حالت میں غیروں کو معبود بنا کر کیوں پکارتے اور پوجتے ہو؟ شاید تم سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے، اس لیے امن کی حالت میں اس کو پکارنے کی ضرورت نہیں، یا تم ڈرتے ہو کہ اللہ کا قہر و غضب تم پر نہ نازل ہو جائے اس لیے مصیبت میں اس کو یاد کر لیتے ہو؟ حسین نے کہا دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں۔ اس طرح کچھ اور سوال و جواب ہو گئے، یہاں تک کہ حسین لاجواب ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چہرے پر تغیر کے آثار دیکھے تو فرمایا اے حسین اسلام قبول کر، محفوظ رہے گا۔ حسین نے عرض کیا میری برادری بڑی وسیع ہے، میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگ، اے اللہ میں تجھی سے ہدایت چاہتا ہوں، تو میرے امر کی اصلاح فرما اور مجھ کو ایسا علم فراوانی سے عطا فرما جو میرے لیے نفع مند ہو۔ حسین نے یہ دعا مانگی تو ان کے آئینہ دل سے کفر کا زنگ آنن فانن کافور ہو گیا اور وہ اسی وقت سعادت اندوز ایمان ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرط مسرت سے بے خود ہو کر اپنے باپ کی طرف لپکے اور ان کے سر، ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشم پر آب ہو گئے اور فرمایا حسین جب اس مجلس میں وارد ہوئے تو کافر تھے، اس لیے عمران نے ان کی طرف التفات کیا نہ ان کی تعظیم بجا لائے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف ایمان سے بہرہ ور کیا ہے تو عمران اپنے والد کے حق کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے ہیں۔ جب حضرت حسین نے بارگاہ رسالت سے اٹھنے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اٹھو اور حسین کی قیام گاہ تک ان کی مشاہد کرو۔ وہ باہر نکلے تو قریش نے ان کو بالکل بدلا ہوا پایا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے حسین سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا اور انہیں چھوڑ کر مارے دم بریدہ کی طرح پیچ و تاب کھاتے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ امام ترمذی نے حضرت عمران کی زبانی یہ روایت اس طرح نقل کی ہے۔ عمران روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد حسین سے پوچھا تم موجودہ حالت میں کتنے خداؤں کی پوجا کرتے ہو؟ میرے والد نے جواب دیا 7 خداؤں کی، جن میں سے 6 تو زمین میں ہیں اور 1 آسمان میں۔ آپ نے پوچھا اچھا تو ان میں سے اپنی محبت اور خوف کے لیے تم نے کس کو بنا رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا آسمان والے کو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حسین اگر تم اسلام قبول کر لیتے تو میں تم کو 2 کلمے ایسے تعلیم کرتا جو تمہارے لیے بڑے سود مند ہوتے۔ جب حسین حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بات یاد دلائی اور عرض کیا یا رسول اللہ جن 2 کلموں کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا اب وہ مجھے بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ پڑھ لیا کر، اے اللہ میرے مقدر کی ہدایت میرے دل میں ڈال دے اور میرے نفس کے فریب سے مجھے بچا لے۔ ابن سعد کے بیان کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ان کے ساتھ آئی تھیں اور انہوں نے بھی بائی اور باپ کی پیروی کی اور شرف اسلام سے بہرہ ور ہو گئی۔ پھر یہ تینوں باپ، بیٹا اور بیٹی دولت ایمان کے ساتھ اپنے وطن لوٹ گئے۔ حضرت عمران بن حسین بعض وجوہ کی بنا پر ہجرت نہ کر سکے اور مستقل سکونت اپنے وطن ہی میں رکھی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور فیضان سے سعادت اندوز ہونے کے لیے اکثر مدینہ منورہ آتے جاتے رہتے تھے۔ انہیں بعض غزوات میں بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا
کہ فتح مکہ میں وہ اس شان سے شریک ہوئے کہ بنو کعب کا علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے حنین اور طائف کے معرکوں میں داد شجاعت دی۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ 6 یا 7 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہم پر گئے تو حضرت عمران بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا عقیدت اور محبت تھی۔ جب تک سرور عالم اس عالم میں رونق افروز رہے، حضرت عمران تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مدینہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کرتے رہے۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمران کے لیے دنیا اندھیر ہو گئی اور وہ دل شکستگی کے عالم میں گوشہ نشین ہو گئے۔ دن رات عبادت الہی کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں بصرہ آباد ہوا تو انہوں نے ترک وطن کر کے بصرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق نے انہیں فقہ کی تعلیم کے لیے سرکاری طور پر مامور فرمایا۔ فقہ کی تعلیم کے علاوہ حضرت عمران نے حدیث کی اشاعت کے لیے بھی مستقل حلقہ درس قائم کیا۔ یہ حلقہ درس بصرہ کی جامع مسجد میں تھا جہاں وہ لوگوں کو باقاعدگی سے حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ عمران کے ایک ہم عصر حلال بن سیاف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کسی کام سے بصرہ جانا پڑا۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ ایک سفید ریش بزرگ کے گرد حلقہ باندھے بیٹھے ہیں۔ وہ بزرگ ٹیک لگائے بڑے لطف و انبساط کے ساتھ حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو جواب ملا کہ حضرت عمران بن حسین صحابی ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں بڑے بڑے ہنگامے اٹھے، لیکن حضرت عمران یکسر غیر جانبدار رہے اور کسی ہنگامے یا خانہ جنگی میں مطلق کوئی حصہ نہ لیا۔ بنو امیہ کے دور میں انہیں زیاد بن ابی کی طرف سے خراسان کی گورنری کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اسے مسرد کر دیا۔ البتہ زیاد کے بعد اس کے بیٹے عبید اللہ نے محصل خراج کا عہدہ پیش کیا تو اسے مخلوق خدا کی خیر خواہی کے خیال سے قبول کر لیا۔ امام حاکم نے اپنے مستدرک میں لکھا ہے کہ جب وہ تحصیل خراج کی خدمت انجام دے کر واپس آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے۔ عبید اللہ نے پوچھا خراج کی رقم کیا کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وصول ہوتا تھا میں نے بھی اسی طریقے وصول کیا، اور جن مدوں پر عہد رسالت میں صرف ہوتا تھا انہیں پر صرف کر دیا۔ ان کا جواب سن کر عبید اللہ خاموش ہو گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ خراسان کی گورنری کو ٹھکرانے کے بعد حضرت عمران کو اطلاع ملی کہ حکم بن عمرو غفاری نے یہ عہدہ قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے حکم بن عمرو کو بلا کر فرمایا تم نے یہ عہدہ قبول کر کے بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ اپنے فرائض بڑی احتیاط سے انجام دینا اور ہر حالت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پیش نظر رکھنا، کسی ناجائز حکم پر عمل نہ کرنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی بندہ کی اطاعت جائز نہیں۔ ان نصیحتوں سے حضرت عمران کا مقصد یہ تھا کہ حکم بن عمرو کہیں زیاد کی اطاعت کے جوش میں احکام الہی سے غافل نہ ہو جائے۔ حضرت عمران اپنے ہر قول اور فعل میں اسوہ نبوی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اہل سیر نے ان کی کثرت عبادت کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ نہایت استغراق اور محویت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اکثر ساری رات عبادت الہی میں گزر جاتی تھی۔ روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے، معاشی حیثیت سے آسودہ حال تھے، لیکن زندگی سادہ بسر کرتے تھے، ایسی کہ جس پر نہ فقر و اسرت کا گمان ہو اور نہ امارت و دولت مندی کا۔ دنیوی زیب و زینت سے طبعاً نفرت کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے پیش نظر کہ اللہ جب کسی بندہ پر احسان و اکرام کرتا ہے تو اس کا ظاہری
اثر بھی اس پر ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار قیمتی لباس بھی پہن لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ خلاف عادت ایک قیمتی چادر اوڑھ کر باہر نکلے۔ خیال ہوا کہ اتنی بیش قیمت چادر دیکھ کر لوگ کچھ اور نہ سوچیں۔ خود ہی فرمانے لگے، لوگو، تم مجھے اتنی قیمتی چادر اوڑھے ہوئے دیکھ کر تعجب کرو گے اور کہو گے کہ یہ کیا نئی بات ہے، لیکن میں نے جو کچھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کیا۔ پھر مذکورہ حدیث پڑھی اور وضاحت کر دی کہ آسودہ حالی میں اگر انسان کبھی کبھی قیمتی کپڑا بھی پہن لے تو یہ اتباع سنت ہے۔ احترام نبوی کی انتہا یہ تھی کہ جس ہاتھ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، ساری عمر اس کو کبھی اعضائے اسفل سے مس نہ ہونے دیا۔ کثرت عبادت، عشق رسول اور پاک بازانہ زندگی نے حضرت عمران کو خاصان خدا میں شامل کر دیا تھا۔ صحیح مسلم میں خود ان سے روایت ہے کہ فرشتے ہر روز مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ فرشتے حضرت عمران سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ عمران بن حسین کہ اہل خانہ کسی سلام کرنے والے کو تو نہیں دیکھتے تھے، مگر السلام علیکم یا عمران السلام علیکم یا عمران کی آوازیں برابر گھر میں سنائی دیتی تھی۔ ان سے ملتی جلتی ایک روایت مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص سے فرشتے مصافحہ کریں یا جس کو سلام کریں وہ یقیناً مقربین بارگاہ الہی ہی میں سے ہو سکتا ہے۔ حضرت عمران کی صحت اکثر خراب رہتی تھی۔ پہلے حضرت عمران کی وفات 52 ہجری میں بصرہ میں ہوئی اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی اولاد میں سے محمد اور نجید نے علم و فضل کے اعتبار سے بڑی شہرت پائی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔